جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ ایک بادشاہ کا لڑکا ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس کو استاذ محترم نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ اس وقت سے اس شہزادے نے یہ عہد کر لیا کہ میں خاموش رہوں گا، بلا ضرورت کہیں پر بھی نہیں بولوں گا۔ وہ شہزادہ مدرسے سے اپنے گھر آیا اور چپ چاپ رہنے لگا اور بلا ضرورت کے وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ کو بہت چنتا لاحق ہوئی۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا کہ اس کا علاج کرائیں، لیکن بے فائدہ اور بے سود رہا۔ بڑے حکیم نے مشورہ دیا کہ اس شہزادے کو آپ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ بادشاہ نے اپنے لڑکے کو ایک غلام کے ساتھ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے بھیج دیا۔ چند دن اسی طرح گزرتے رہے۔ روزانہ جب شام کو وہ شہزادہ اس غلام کے ساتھ سیر و تفریح سے واپس آیا کرتا تھا تو بادشاہ سیر و تفریح کا حال معلوم کرتا اور پوچھتا کہ آج شہزادہ نے کوئی بات تو نہیں کی، کیا شہزادے نے آج کوئی بات کی ہے یا نہیں؟ لیکن غلام کہہ دیتا کہ حضور والا شہزادے نے آج کوئی بات نہیں کی ہے۔ بادشاہ کی فکر میں روزانہ اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن جب شہزادہ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے اوپر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا آج شکار کیا جائے، لیکن وہ فاختہ کہیں پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ آگے نکل گیا، یکایک وہ فاختہ ایک دم بولنے لگی۔ شہزادہ پیچھے مڑا اور اس نے اس کا نشانہ لگا کر اس پر گولی کا فائر کیا تو یکایک فڑفڑاتی ہوئی وہ فاختہ نیچے گر پڑی۔ ایک دم اس شہزادے نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، اے میرے پیارے رسول، آپ نے بے شک سچ فرمایا تھا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اگر یہ فاختہ آج چپ چاپ رہ جاتی تو آج یہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ اس فاختہ کو وہ شہزادہ اپنے گھر لے کر گیا۔ بادشاہ نے حسب معمول وزیر سے حال دریافت کیا۔ وزیر نے کہا کہ آج تو شہزادے نے بات چیت کی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جان بوجھ کر ہمارے سے بات نہیں کرتا۔ بادشاہ نے اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور اپنے لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب شہزادے کو کوڑے لگ رہے تھے تو شہزادے کے منہ سے نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے میرے پیارے رسول، بے شک آپ نے سچ فرمایا تھا، اگر میں جنگل میں بات نہ کرتا تو میں بھی سلامت رہتا۔ زبان ہی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح روزانہ آدمی اٹھتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان، تو صحیح چلنا، اگر تو غلط چلتی ہے تو ہماری شامت آ جاتی ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ زبان ہی سے آدمیوں کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے، زبان ہی سے چغلی ہوتی ہے، زبان ہی کے ذریعے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کی زبان قابو میں ہے تو آدمی صحیح سالم اور سلامت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زبان اگر کسی کی سلامت ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسرا وہ جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ تم ان دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان ہی کے ذریعے آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، زبان ہی کے ذریعے آدمی دوسرے پر بہتان لگاتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے۔ بے شک سارے فتنے فساد کی جڑ یہی زبان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسی ہی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔